اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ محمد کی آیت نمبر 34 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہوئے، منکر ہوئے، وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وهم کفار اور وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جو لوگ کافر تھے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ مر گئے اور کافر ہی تھے، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم۔ فلا تہنوا تم سستی نہ کرو، وتدعوا الی السلم کہ تم صلح کی طرف بلانے لگو، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ولن یترکم اور ہرگز تمہیں کم کر کے نہیں دیں گے، اعمالکم تمہارے کاموں میں۔ تم سستی نہ کرو اور کہ تم صلح کی طرف بلانے لگو اور تم ہی غالب رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے کاموں میں تمہیں کمی کر کے نہیں دیں گے، ہرگز کمی کر کے نہیں دیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، انما یقیناً الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم یقین کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ اللہ تمہیں دیں گے تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْکُمْ أَمْوَالَکُمْ اور نہیں مانگیں گے تم سے تمہارے مال۔ یقیناً دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم یقین کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں تمہارے اجر دیں گے اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگیں گے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ان اگر یسألکموہا اللہ تم سے تمہارے مال مانگے، فیحفکم وہ تمہیں سارا سمیٹ کر لے لے، تبخلوا تو تم بخل کرنے لگو گے، ویخرج اضغانکم اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے۔ اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگے تو وہ تم کو تنگ کر دے کہ تم سے سارا مال سمیٹ کر لے لے گا، تم بخل کرنے لگو گے اور وہ تمہارے دلوں کی کینے ظاہر کر دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہا انتم سنو، ہؤلاء تم لوگ ہو، تدعون جو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسی وہ بخل کرے گا اپنے نقصان کے لیے، اپنے خلاف، واللہ الغنی اور اللہ بے نیاز ہیں، وانتم الفقراء اور تم محتاج ہو، وان تتولوا اگر تم منہ پھیرو گے، یستبدل وہ بدلے میں لے آئے گا قوما غیرکم ایسی قوم جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور منافقین کو اسلام خلوص نیت سے قبول کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اگر وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کو چاہیے کہ وہ کفر اور نفاق چھوڑ کر اسلام سچے دل سے قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ تم جہاد کرنے میں جب اس کی ضرورت ہو اور شرائط پوری ہوں سستی نہ کرنا، اور سستی کر کے کفار کو صلح کی دعوت نہ دینا کہ ہم آپ سے جہاد نہیں کرتے، ہم سے صلح کر لو۔ یہ فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے کاموں میں کوششوں میں کمی نہیں فرمائیں گے۔ تو اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ منافقین مسلمانوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی کہتے تھے کہ آپ کسی بھی کافر سے، یہودیوں سے یا مشرکین سے جنگ نہ کریں بلکہ صلح کر لیں، ہر موقع پر یہ دعوت دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سستی کی وجہ سے کسی کافر قوم کو صلح کی طرف نہ بلانا، چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی سستی کی وجہ سے کبھی کسی کافر کو جنگ کے موقع پر صلح کی دعوت نہیں دی کہ آپ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہم سے صلح کر لیں، سستی کی وجہ سے ایسا نہیں فرمایا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے پاس افراد بھی کم تھے اور لڑنے کے ہتھیار بھی کم تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگ کی۔ حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی تھے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے بیان فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرے تھے اور وہ غار میں تھے۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ نہیں فرمایا کہ جو تم کہتے ہو میں مان لیتا ہوں، مجھے مکہ میں رہنے دیں، سستی کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا۔ تو آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ محض سستی کی وجہ سے کسی کافر کو صلح کی دعوت دینا درست نہیں ہے۔ البتہ جہاں جنگ کرنے میں واقعی مسلمانوں کا خدشہ ہو یا صلح کرنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، پھر وہاں کافروں سے صلح کرنا منع بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی ہے جو صلح کے بارے میں ہے، فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ قرآن کریم میں ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح میں خیر ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی، بہت سے مواقع پر آپ نے صلح فرمائی ہیں، اور صلح حدیبیہ تو آپ نے دب کر فرمائی ہے، جس میں ساری شرائط کفار کی مانی گئی تھی، مسلمانوں کی کوئی شرط نہیں مانی گئی، لیکن وہاں صلح کرنے میں فائدہ تھا مسلمانوں کا اور اسلام کا، اس لیے آپ نے صلح فرما لی۔ تو بہرحال غفلت سستی کی وجہ سے صلح کی ممانعت ہے، لیکن جہاں صلح کرنے واقعی مسلمانوں کا فائدہ ہو، مثلاً مسلمان گھیرے میں آ گئے ہوں اور ان کے مرنے کا اندیشہ ہو، غالب گمان یہی ہو، اور نقصان کا غالب گمان ہو یا کوئی اور اسلامی فائدہ ہو، پھر وہاں صلح کرنا بھی جائز ہے۔ ہر حال میں لڑنا اور مرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ مسلمان جو بھی کوشش فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ جہاد سے اور دینی کام کرنے سے، دین میں جان و مال وقت خرچ کرنے سے دل میں خیال ہی آتا ہے اگر میں جہاد میں جاؤں گا تو خود شہید نہ ہو جاؤں، زندگی سے نہ چلا جاؤں، بھی بچوں کے پیچھے کیا بنے گا اور میرے مال و دولت کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ سوچ کے آدمی جہاد سے رکے تو سوچ لے کہ دنیا کھیل تماشا ایک دن چھوٹ جائے گی۔ اگر تم اللہ کی وعدوں پر، اللہ کے انعامات پر یقین کرو گے اور تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کاموں کے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنے فائدے کے لیے مال نہیں مانگیں گے۔ لا یسألکم اموالکم، اپنے فائدے کے لیے مال نہیں مانگیں گے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ مسلمان کو خرچ کرنے کا حکم تو ہے، اسلام میں اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی نازل فرمایا کہ زکوٰۃ دی جائے 2.5% یا کل مال کا 40واں حصہ۔ اسی طرح پیداوار کا عشر کا حکم بھی ہے کہ آدمی جس پیداوار پہ فصل پہ خرچ ہوتا ہو اس کا 20واں حصہ، جس پہ خرچ نہ ہو تو اس کو 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح مال غنیمت میں سے بھی اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے، اور قسم کا کفارہ اللہ ہی کا حکم ہے جس کی وجہ سے ادا کیا جاتا ہے، اور کفارات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فائدے کے لیے مسلمانوں سے نہیں مانگتے بلکہ اس لیے مانگتے ہیں کہ تاکہ دوسری مخلوق سے خیر خواہی ہمدردی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ نے یہ بات بیان فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے اپنے لیے رزق نہیں مانگتا، وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم، اللہ تعالیٰ اگر بالفرض تم سے سارا ہی مال مانگ لیتے، جتنا مال کسی مسلمان کے پاس سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو لوگ یقیناً بخل کرتے، اپنی ضروریات سامنے آ رہتی کہ یہ اپنی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں تو یخرج اضغانکم، اللہ پھر تمہارے کینوں کو ظاہر کر دیتے، کیونکہ اللہ نے سارا مال نہیں مانگا، تھوڑا سا مال مانگا ہے، جسے یہ میں نے بتایا کہ زکوٰۃ میں 40واں حصہ اور عشر کا 10واں 20واں حصہ، تھوڑا سا مال مانگا ہے، تو مسلمانوں کو یہ مال خرچ کرنا چاہیے اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مال بھی عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم یہ لوگ ہو جو یعنی مسلمان بلائے جاتے ہو تاکہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اللہ کے راستے سے مراد نیکی کے کام ہیں، مثلا غریب لوگوں کی امداد کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا،
جس کے پاس کپڑا نہ ہو اسے کپڑا پہنانا، جس کے پاس مکان نہ ہو مکان دلوانے کی یا بنوانے کی کوشش کرنا، حصہ ڈالنا، مساجد تعمیر کرنا، مدارس تعمیر کرنا۔ اسی طرح مساجد میں اور مدارس میں جو لوگ آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو مدارس میں تعاون کرنا، زکوٰۃ دینا تاکہ طلباء علم حاصل کر سکیں، ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو یہ سارے اللہ کے راستے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں بلایا جاتا ہے فمنکم من یبخل، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے باوجود گنجائش کے اور استطاعت کے۔ پھر فرمایا ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرے گا اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس، کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور بعید من النار جہنم سے دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والبخیل بعید من الجنہ بعید من الناس، بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور اس لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار جہنم میں قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل، کہ جو آدمی جاہل اور بے علم ہو اور وہ لیکن سخی ہو، وہ آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے عبادت گزار بخیل سے۔ ایک آدمی تسبیح تلاوت نماز عبادت تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن دینی کاموں میں اللہ کے مستحق بندوں میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ آدمی افضل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو بخل کرے گا وہ اپنا خود ہی نقصان کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ دولت عطا فرماتے ہیں اور یہ لوگ پھر دوسرے بندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دولت ان سے لے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ دنیا میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کروڑوں پتی ہوتا ہے لیکن پھر وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دولت کو اللہ کے مستحق بندوں پہ اور دینی کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ بہرحال نعمت کا اور دولت کا ایک شکریہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کو صحیح اور جائز کاموں میں اور نیک بندوں پر اور دینی کاموں میں خرچ کرتا رہے۔ پھر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ خود تو مالدار ہیں، بے نیاز، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تم محتاج ہو، تم سارے انسان۔ اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائیں گے، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں عطا نہیں فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم مسلمان دین سے منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں کوئی اور قوم لے آئے گا جو دینہ کام کرے گی، جہاد کرے گی، دین پر دولت خرچ کرے گی اور اس کے لیے محنت کوشش کرے گی، پھر وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ جو آدمی دین کا جو کام کر رہا ہو وہ یہ نہ سوچے کہ میرے دم قدم سے اور میری محنت اور کوشش سے یہ کام چل رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام کیسے چلتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام لوگوں سے بدل کے لیتے رہتے ہیں۔ پہلے ایک قوم، ایک شخص، ایک جماعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وفات دے دیتے ہیں، پھر دوسری جماعت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی یہ سوچ کر دین کے کاموں سے منہ نہ پھیرے اور فخر نہ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مراد اجمی لوگ ہیں جن کو اللہ لے کے آئیں گے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مراد فارس یعنی ایران اور روم یعنی اٹلی کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کرام سے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ویسی کون سی قوم اگر خدا نہ خواستہ ہم دین اسلام سے یا دین کے احکام سے منہ پھیر لیں تو ہمارے بدلے میں لائی جائے گی، پھر ہماری طرح احکام سے منہ نہیں پھیریں گے۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کی قوم کے لوگ، یعنی اگر بالفرض یہ دوسرے لوگ دین سے منہ پھیر لیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ دین پر عمل کریں گے، دینی احکام کو پورا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر دین حق سریا ستارے پر بھی ہوتا جہاں لوگوں کو پہنچنا بہت مشکل ہے تو فارس سے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچ کر دین کو حاصل کرتے، اس پر عمل کرتے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور ابن حبان میں بھی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں لکھی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ سمراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی ہیں، کیونکہ فارس یعنی ایران کے لوگوں میں کوئی جماعت علم کے اس مرتبے پر نہیں پہنچی جس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی پہنچے ہیں۔
یہ بات تفسیر مظہری کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے نسل سے امام ابو حنیفہ تشریف لائے اور وہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو ان کی تعریف یہ ثابت ہوئی اگر دین سے کوئی خدا نخواستہ لوگ منہ پھیر بھی لیں تو ان کا خاندان دین پر عمل کرے گا اور اللہ کے احکام کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔